قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ بے پایا حمد و ثنا خالق لم یزل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بعد ازاں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ یہ در حقیقت اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اپنے انبیاء کرام کے توسل سے ان کی تمام امتوں کو پیغام یہ دیا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی میں دو چیزوں پر سب سے زیادہ فوکس رکھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ رزق حلال ہونا چاہیے اور دوسرا اچھے عمل ہونے چاہیے۔ بلکہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کے اسلوب کو دیکھیے، فرمایا کہ کلوا من الطیبات، پھر فرمایا کہ واعملوا صالحا، پہلے حلال کھاؤ پھر اچھے عمل کرو۔ دو چیزیں ذکر کی ہیں، پہلے کہا کہ حلال کھاؤ پھر فرمایا کہ اچھے عمل کرو۔ اسلوب اصل میں اس لیے بیان کیا گیا کہ جب تک کوئی حلال نہیں کھاتا اللہ اسے اچھے عمل کی توفیق نہیں دیتا۔ یہ ضروری ہے، اور میں لے کے چلتا ہوں بارگاہ رسالت میں آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے میں متقی ہو جاؤں، میں نیک کام کرنے لگ جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حلال کھانا شروع کر دو، حلال کھانا شروع کر دو متقی ہو جاؤ گے۔ کیا خوبصورت رزلٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیا۔ نیک عمل چاہتے ہو حلال کھانا شروع کر دو، فرمایا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رزق ہم کھاتے ہیں اس سے ہمارا بدن قوت اور طاقت پکڑتا ہے۔ یہ سائنس بھی ایسی کہتی ہے اور طب بھی ایسا ہی کہتی ہے، بلکہ بالکل یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانی عقل فوراً فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم جو غذا کھاتے ہیں وہ خون بن کر ہمارے بدن میں دوڑتی ہے۔ اب تصور کیجئے کہ جو غذا ہم نے کھائی ہے معاذ اللہ وہ حلال نہیں تھی، نجس تھی، حرام تھی۔ وہ حرام خوراک جب ہمارے بدن میں دوڑی، حرام خوراک کی طاقت ہمارے بدن میں جب آئی تو وہ بدن اچھے کام کیسے کرے گا؟ خوراک حرامی ہو اور بدن حلالی کام کرنا شروع کر دے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پہلے حلال کھانا شروع کرو پھر نیک کاموں کی طرف تم جاؤ گے۔ اور یہ انسانی زندگی کا ٹوٹل مقصد جو ہے اس آیت مبارکہ کے دو جملوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا۔ اور اس کا آپ اندازہ اس بات سے فرمائیے، ماضی کے زمانے کی بات ہے
ایک بزرگ آدمی، بزرگ اس انداز میں کہ وہ اللہ کا محبوب تھا، اللہ کا نیک تھا، نوجوان بالکل، دریا کے کنارے سفر کرتے ہوئے گزر رہا تھا۔ اچانک شدید بھوک بھی تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ دریا میں ایک سیب بہتا ہوا جا رہا ہے۔ اس نے کوشش کی، وہ سیب نکلوا لیا کسی طرح، بڑا خوبصورت تر و تازہ سیب اس نے کھا لیا، پیٹ کی ضرورت پوری ہو گئی۔ پھر سفر شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یاد آیا کہ یار یہ خوراک جو میں نے کھائی ہے یہ میری ملکیت تو نہیں تھی، حالانکہ وہ تھا تو لقطے کے حکم میں، پھر بھی میری ملکیت تو نہیں تھی اور اس کے مالک سے میں نے اجازت بھی نہیں لی۔ جب یہ تصور دل میں پیدا ہوا تو فوراً اس راستے سے واپسی کا سفر شروع ہو گیا کہ مجھے اس کے مالک سے معذرت کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ چلتے چلتے دریا میں اس نے دیکھا کہ ایک سائڈ سے نہر گزرتی تھی، نہر کے کنارے سے گزرتے گزرتے دیکھا کہ وہ نہر ایک بڑے باغ کے اوپر سے گزرتی تھی اور باغ کے درختوں کی شاخیں اس نہر پر ڈھلکی ہوئی تھیں۔ اندازہ ہوا کہ یقیناً وہ سیب اسی باغ سے گرا ہوگا۔ اس باغ میں چلا گیا، باغ کے مالک کو تلاش کیا اور اس سے کہا کہ جناب میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، آپ کے باغ کا گرا ہوا سیب نہر میں گرا اور وہاں سے بہتا ہوا آگے چلا گیا اور میرے ہاتھ میں لگا اور میں نے کھا لیا، تو میری ملکیت نہیں تھا، آپ کی اجازت کے بغیر میں نے کھا لیا ہے، تو مجھے معاف فرما دیجئے۔ تو وہ بزرگ جو تھے وہ صاحب نظر تھے، انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ بندہ بڑا پہنچا ہوا کمال کا متقی ہے۔ اس نے کہا بیٹا ایسے تو معافی نہیں ملے گی، تو پھر مجھے حکم دیجئے معافی کا کیا طریقہ ہے۔ کہنے لگے کہ تمہیں مزدوری کرنی ہوگی میرے باغ میں، کچھ مزدوری کرو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیسے معافی ملتی ہے۔ کافی عرصہ گزر گیا، مزدوری کرتے 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 ایک دن انہوں نے بلایا اور کہنے لگے کہ بیٹا اپنے جرم کی معافی چاہتے ہو؟ عرض کی جی بالکل میں معافی چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ معاف ایک شرط پہ کروں گا کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو، لیکن پہلے میری بیٹی کے عوارضات دیکھ لو۔ میری بیٹی زبان سے بول نہیں سکتی، گونگی ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، وہ اندھی ہے، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی، وہ ٹنڈی ہے، پیروں سے چل نہیں سکتی، وہ لنگڑی بھی ہے، اس سے نکاح کر لو تو میں تمہیں تمہارے جرم کی معافی دے دوں گا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف دنیا کی زندگی ہے، دوسری طرف آخرت کی زندگی ہے، اگر ٹنڈی منڈی لولی لنگڑی نابینا لڑکی سے نکاح کر لیا تو صرف دنیا کی زندگی میں اثر پڑے گا، اگر میں نے یہ نکاح نہ کیا اور معافی نہ ملی تو پھر یہ کیس اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، پھر یہ کیس اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔ اور ہم اتنے جری ہوتے ہیں کہ اگر دنیا میں کیس کرنے کی بات آ جائے تو ہم کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی کہہ دے نا کہ میں پھر اللہ کے پاس فیصلہ لے کے جاؤں گا، ہم کہتے ہیں چلو پھر ٹھیک ہے یار دیکھی جائے گی۔ اللہ سے نہیں ڈرتے، دنیا سے ڈرتے ہیں۔ بھی کیس تمہارا پھر اللہ کے پاس جائے گا۔ اس نے کہا نہیں اللہ کے پاس نہیں لے کے جانا، میں معافی تلافی یہی چاہتا ہوں۔ تو پھر میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ نکاح کے لیے تیار ہو گئے، نکاح بھی ہو گیا۔ نکاح کے بعد اس بزرگ نے کہا کہ یہ میرا جو مکان ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا مکان بنا ہوا تھا، ایک ہی بیٹی ہے میری، اس کے علاوہ تو کوئی اولاد نہیں ہے، یہ مکان میری بیٹی کے نام ہے، آج کے بعد یہ مکان تو تمہارا ہوا، جاؤ اندر میری بیٹی تیار ہے دلہن بن کے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ جب اندر کمرے میں داخل ہوا، ایک انتہائی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی اچھے لباس کے اندر صحیح الاعضاء صحیح سلامت دلہن کے روم میں بیٹھی ہے، اس کے علاوہ مکان میں اور کوئی داخل نہیں ہوا، کوئی نہیں ہے مکان کے اندر۔ یہ فوراً باہر نکلا اور کہنے لگا کہ بابا میں نے اپنے دلہن کو بڑا تلاش کیا، مجھے ملی نہیں ہے، اس میں تو ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ میری بیوی تو نہیں ہو سکتی، وہ تو صحیح الاعضاء ہے، صحیح سلامت ہے، بالکل تندرست بھی ہے، خوبصورت بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں تمہاری بیوی وہی ہے۔ تو یہ بڑے حیران ہوئے کہ وہ میری بیوی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ تمہاری بیوی جس سے شادی ہوگی تمہاری
وہ زبان سے گونگی یا بول نہیں سکتی، آنکھوں سے اندھی ہے دیکھ نہیں سکتی، ہاتھوں سے معذور ہے پکڑ نہیں سکتی، پیروں سے معذور ہے چل نہیں سکتی، وہ تو بالکل صحیح و نازا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے بھی ٹھیک کہا تھا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ آنکھوں سے اندھی اس لیے ہے کہ جب سے پیدا ہوئی ہے ہوش سنبھالنے کے بعد اب تک اس نے کسی نامحرم کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا۔ وہ ہاتھوں سے معذور اس لیے کہ اس نے آج تک اپنے ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ وہ پیروں سے معذور اس معنی میں ہے کہ آج تک وہ گناہ کے راستے پر چل کے نہیں گئی۔ وہ زبان سے گونگی اس لیے کہ آج تک اس نے کسی کی غیبت اور گالی نہیں دی۔ میرا مقصد کہنے کا یہ تھا، وہ ہے وہ صحیح الازہ، وہ تمہاری بیوی ہے۔ یہ بندہ بڑا مطمئن ہوا، اس کو معافی بھی مل گئی اور اللہ رب العالمین نے اس کو یہ انعام بھی عطا کیا۔ اس بزرگ کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تھا۔ ابو صالح موسیٰ جنگی، ابو صالح اس کی کنیت تھی، موسیٰ اس کا نام تھا، جنگی دوست یہ ملقب تھا، وہ اس لقب سے ملقب تھا۔ جنگی دوست کے بارے میں روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ اچھا کھانا کھانے کا دل چاہا تو انہوں نے کھانا نہیں کھایا، اچھا کھانا اللہ کی بارگاہ میں تقسیم کر دیا، پھر پورا سال انہوں نے سالن کے ساتھ روٹی نہیں کھائی۔ پورے سال کے بعد جب ایک مرتبہ یہ تصور ہوا کہ مجھے کھانا کھانا چاہیے، سالن اپنے سامنے رکھا اور سالن رکھنے کے بعد دل میں یہ تصور پیدا ہوا کہ پورا سال میں نے اللہ کی رضا کے لیے سالن نہیں کھایا، نفس کو مارنے کے لیے، تو چلو آج اچھا سالن میرے سامنے موجود ہے۔ یہ تصور آیا، لقمہ توڑ کے سالن کے ساتھ لگایا تو فوراً تصور آیا کہ پھر نفس تو جیت گیا، نفس تو جیت گیا، آج اس نے اچھا سالن کھا لیا، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دیا۔ تو اسے ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں جنگی دوست بنایا ہے، تمہارا قلب دل جو ہے یہ جنگی ہے، یہ نفس سے جنگ کرتا ہے، شیطان سے جنگ کرتا ہے، اور دوست تمہیں اللہ نے اپنا بنا لیا ہے۔ موسیٰ جنگی دوست نام تھا، اور ان کی وہ بیوی جن کے ساتھ نکاح ہوا تھا اس کا نام ام الخیر فاطمہ تھا۔ ان دونوں کی شادی ہوئی اور شادی ہونے کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ بیٹا پیدا ہوا، 4 سال کی عمر ہو گئی۔ اس بیٹے کو ان کے والد محترم نے حصول علم کے لیے استاد کے پاس لے جا کر بٹھایا۔ رواج تھا نا کہ 4 سال کا ہو گیا اب دین اور دنیا کا علم حاصل کرنا چاہیے، پڑھنے کے لیے مدرسے میں لے کر چلے گئے۔ مدرسے میں لے کر گئے، استاد نے کہا کہ پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بچے نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور اس کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھنا جو شروع کیا۔ 18 سپارے 4 سال کے بچے نے استاد کے سامنے بیٹھ کر پڑھ کر سنا دیے۔ استاد بڑا حیران، بڑا تعجب میں کہ بیٹا 4 سال کی عمر ہے اور تمہارے ابا جان تم مدرسے میں داخل کروانے کے لیے لے کر آئے ہیں، مجھے انہوں نے بتایا نہیں کہ تم 18 سپارے بھی پڑھنا جانتے ہو، صرف پڑھنا نہیں جانتے بلکہ 18 سپارے تمہیں زبانی بھی یاد ہیں۔ 18 سپارے 4 سال کی عمر کے اندر تمہارے والد نے نہیں بتایا مجھے۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تب، اور ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد میری ماں جب مجھے دودھ پلانے بیٹھتی تھی، میری ماں جو ہے وہ 18 سپاروں کی حافظ تھی، وہ قرآن پاک تلاوت کرتی تھی، میں دودھ پیتا تھا، مجھے دودھ پلاتے ہوئے میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی، تو میری ماں کی وہ تلاوت مجھے یاد ہوتی رہی اور میں 18 سپاروں کا حافظ ماں کی گود میں بن گیا۔ 18 سپاروں کا حافظ میں ماں کی گود میں بن گیا۔ یہ پورا واقعہ، پوری بات، پوری ڈیٹیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پیچھے باپ کا کردار بھی آپ نے ملاحظہ کیا، ماں کا کردار بھی آپ نے ملاحظہ کیا۔ جب ایسے ماں باپ کی شادی ہوئی پھر اس کے بعد جو اولاد پیدا ہوئی اس کا کردار بھی آپ نے ملاحظہ کیا۔ اس اولاد کو زمانے کے لوگ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کس کے نام سے؟ عبد القادر جیلانی غوث اعظم۔ 18 سپاروں کے حافظ کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ میری ماں جب مجھے دودھ پلاتی تھی
تو میں اپنی ماں کی گود میں لیٹ کر دودھ پیتے ہوئے میری ماں جب قرآن کی تلاوت کرتی تھی میں اس تلاوت کو سماعت فرماتا تھا۔ جب والد کا کردار ایسا ہو، جب ماں کا کردار ایسا ہو، تو پھر اللہ اولاد ایسی عطا فرماتا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں آج سب سے بڑا شکوہ یہ ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں مسائل لے کر کہ امام صاحب بیٹے کے لیے دعا فرمائیں، بیٹی کے لیے دعا فرمائیں، بیٹا بالغ ہو گیا ہے، جوان ہو گیا ہے، اسکول سے بھی فارغ ہو گیا، تعلیم سے، یونیورسٹی سے فارغ ہو گیا، آفس جوائن کر لیا، زمانے کی اونچ نیچ سے بھی واقف ہے، معاشرے کے اچھے برے کو بھی جانتا ہے، لیکن نماز پڑھنے نہیں آتا۔ اب بیٹی کے بارے میں دعا فرمائیے کہ بیٹی ہماری ماشاءاللہ بالغ ہو گئی ہے، جوان ہو گئی ہے، اسکول یونیورسٹی سے فارغ ہو گئی ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی، نماز نہیں پڑھتی، زمانے کے حوالے سے اونچ نیچ ساری جانتی ہے، لیکن شریعت سے واقف نہیں ہے، تو میں اس پہ عرض کروں گا کہ دعا برحق ہے، دعا ہونی چاہیے، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی ہونی چاہیے، دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے والدین تربیت کا مرکز ہے اپنی اولاد کے لیے، والدین تربیت کا مرکز ہے اپنی اولاد کے لیے۔ اگر کوئی والد آ کر یہ شکوہ کرے، کوئی والدہ آ کر شکوہ کرے کہ ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی، ہماری اولاد دین کے راستے پر نہیں چلتی، ہماری اولاد اعمال صالحہ نہیں کرتی، تو ان میں سے 70% افراد، بس باقی 30 کو گنجائش اس لیے دے دی کہ ایسا تو ہو ہی جاتا، قسمت کی بات ہے کہ کبھی کبھی فرعون کے گھر میں موسیٰ کی تربیت ہو جاتی ہے، کبھی کبھی موسیٰ کے گھر میں فرعون کی تربیت بھی ہو جاتی ہے، ہو جاتا ہے، لیکن اکثریت اس بات کی طرف توجہ رکھے کہ آیا جب اولاد کی تربیت کا وقت تھا ہم نے اس کی تربیت دین کے مطابق کی؟ جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے سامنے بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، ہم ان کے منہ میں لقمہ ڈالتے تھے، ہم نے ان کو بتایا کہ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ جب ہماری بیٹی کی تربیت ہو رہی تھی 4 سے 6 سال اور 8 سال کے بعد اس کے جسمانی نشو و نما میں تبدیلیاں پیدا ہو رہی تھیں، ہم نے بیٹی کو بتایا تھا کہ بیٹی دوپٹہ تمہاری عزت اور وقار کی علامت ہے۔ ہم تو 15 سال کی بیٹی کو بچی سمجھ کر پینٹ شرٹ پہناتے رہتے ہیں، بیٹی بچی ہے جی، ہلے بچی ہے جی، کام چل جاتا ہے۔ جب وہ 15 سال کی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں بچی تو بالغ ہوا، پینٹ شرٹ نہیں چھوڑتی، وہ گھر میں ٹراؤزر پہنتی ہے، تو وہ پہنے گی، کیونکہ اس کو حیا سکھائی نہیں گئی۔ آپ اسے 5 سال 6 سال کی عمر کے بعد بتائیں کہ بیٹا تمہارا لباس شریعت کے مطابق ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، تمہارے سر پر دوپٹہ ہونا چاہیے، آپ اسے بتائیے، کیوں نہیں بتاتے آپ؟ اولاد کو کیوں نہیں بتایا کہ بیٹا جب یہ مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے نا تو اس وقت کمرے کا دروازہ اور کھڑکی بند کر کے ٹی وی کی آواز تیز نہیں کرتے، بلکہ ٹی وی بند کر کے مسجد کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، مؤذن چیخ چیخ کے کہہ رہا حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح، دوڑو کامیابی کی طرف، دوڑو کامیابی کی طرف، اور ہم کامیابی کی طرف آتے نہیں ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے۔ ناکام تو ہوں گے، آپ کو کامیابی بتائی تھی، آپ کامیابی کے لیے چلے نہیں، اولاد کی تربیت کا وقت آپ نے تربیت کی نہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ تربیت کرنی نہ پڑے، تربیت کرنی نہ پڑے، لیکن بچہ 10 سال کا ہو نا جیسے ہی، تو رات وہ 10 سال کا ہو، سویرے فجر کی نماز میں وہ مسجد میں پہلی صف میں امام صاحب کے بالکل پیچھے بیٹھا ہونا چاہیے۔ نہیں ہو سکتا یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب آپ اپنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں اپنے ساتھ لا کر نماز پڑھائیں گے، اس صورت میں ممکن ہوگا، اس کے علاوہ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ہماری تربیت کا بنیادی اصول ہے، اس تربیت کے بنیادی اصول کو یاد رکھیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات